وہ جو ایک منظم اجتماعی حالت ہے، افکار، انسانوں کے سوچنے کا انداز ہے، وہ منتشر ہو جائے، انتشار کا شکار ہو جائے۔ جھوٹی خبریں، دشمن نے یہ کام کر دیا، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو جب یہ خبریں پھیلائی جاتی تھی مدینہ میں منافقوں کی طرف سے، کفار اور مشرکین کے ایجنٹس کی طرف سے، جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے ملے ہوئے تھے کفار اور مشرکین کے ساتھ، وہ افواہ اڑاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، ان کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن غیر سنجیدہ مسلمان وہ جو سنتے تھے آگے پھیلا دیتے تھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر صاحبان علم سے تصدیق کیے، وہ ہر نئی خبر کو اڑا دیتے معاشرے میں، اور بعض اوقات ایک خوف کی فضا اور ایک نا امیدی کی فضا وہ معاشرے میں قائم ہو جاتی تھی۔ تو اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں ان الفاظ میں ڈسکس کیا، اور اس آیت کے آپ کو سنانے کا مقصد یاد دہانی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند ہر نئی ویڈیو، ہر نیا پیغام، ہر نئی تصویر، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ آج کل فیک ویڈیوز بنانا اور غلط تصاویر بنانا یہ بہت ہی آسان ہے، اس کے باوجود بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے اپنے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو اپنے گروپس میں وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پروردگار ہمیں آیات قرآن سے کہ جو ابدی ہدایت اور اصلاح کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، بجائے یہ کہ ہم اس سے ہٹ کر روش اور رویے اپنائیں اور نادانستگی میں اپنا نقصان کر رہے ہوں، اور قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں ہمیں دکھایا جائے کہ تو نے جو ویڈیو فارورڈ کی تھی، تو نے جو تصویر فارورڈ کی تھی، تو نے جو خبر فارورڈ کی تھی، اس کا کتنا نقصان ہوا، اور یہ جھوٹی تھی، اور یہ کس نے پھیلائی تھی؟ اور اگر تم اتنا ہی خود کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ دوسروں کو باخبر رکھنا ہے، تو پھر کوئی ایسا سیٹ اپ بناتے، پھر کوئی ایسا منظم طریقہ اپناتے کہ جہاں سے سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے اس کے بعد لوگوں کو بتاتے۔ تمہیں تمہارے اللہ نے خبردار کیا، تمہیں تمہارے نبی نے خبردار کیا کہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ معروف حدیث ہے، منقول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس جو بات پہنچے اس کو بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے آگے چلا دے۔ تو اس روایت کے مطابق آج کتنے لوگ ہیں کہ جو جھوٹے قرار پائیں گے، جو یہی کام ہر وقت واٹس ایپ پر، فیس بک پر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مشکل ہمارے مومنین بھائیوں کے لیے پارا چنار میں ابھی تک جاری ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 5 سال پہلے کی، چند سال پہلے کی ویڈیوز وہ آج کی بنا کر کوئی فتنہ گر اس کو چلا دیتا ہے اور باقی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو درد ہونا چاہیے، جس کو درد نہ ہو، مثلا پارا چنار کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں مومنین کے، مسلمین کے، وہ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جس کو مسلمانوں کی مشکلات کی پرواہ نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مجھے درد ہے تو میں ان کے درد کا درمان کرنے کی بھی کوشش کروں۔ میں کوئی مالی مدد کر سکتا ہوں،
میں کسی اہم پوزیشن پر ہوں، کوئی اچھا ڈیسیجن لینے کا سبب بن سکتا ہوں، انتظامیہ کی طرف سے کوئی پریکٹیکل کام کر سکتا ہوں وہ کروں، بجائے یہ کہ بغیر تحقیق کے دشمن کی طرف سے خدا نخواستہ پھیلائی گئی خبروں کو، جس سے حالات مزید خراب ہو، جس سے نفرتیں اور انتشار اور زیادہ ہو، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، سورۃ النساء آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امر، کوئی بات، کوئی خبر آتی ہے خوف کی یا امن کی۔ خبروں کے دو اثر ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی خبر ہم سنتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی مسلمانوں کی شکست کی، مثال کے طور پر کوئی خبر سنتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو یہاں پر ہم کامیاب ہوئے، مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں چاہے بری خبر ہو چاہے اچھی خبر ہو، اب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا رویہ بیان کر رہا ہے کہ جو غیر سنجیدہ اور غلط روش میں ملوث لوگ ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی امر، کوئی بات، کوئی خبر آتی ہے امن میں سے یا خوف میں سے، تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں ہماری یہی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم نے خبریں پھیلانی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو پھیلانے کی بجائے اس کو پلٹاتے، اس کو پہنچا دیتے کس کے پاس؟ رسول کے پاس جو موجود ہے ان کے درمیان، یا اولی الامر کے پاس۔ اولی الامر یہاں پر وہ لوگ کہ جو حقیقی رہبر اور رہنما ہے معاشرے کے، اور اگر مثلا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا زمانہ ہو تو پھر ان کے علاوہ کوئی اولی الامر نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کے زمانوں میں، اب توجہ کریں، اس آیت میں رسول اللہ، جب آیت اتری ہے تو رسول پاک موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو راستے بتائے جا رہے ہیں، یا رسول کے پاس لے جاؤ اس خبر کو، اور اگر رسول تک فوری نہیں پہنچ سکتے تو وہ جو اولی الامر ہیں، وہ جو صاحبان امر ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو باتوں کو پرکھنا جانتے ہیں، جن کے پاس صحیح اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن موجود ہے، حقائق موجود ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ خبر آئی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو لوگوں میں پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا۔ لیکن یہ لوگ یہ زحمت نہیں کرتے اور جو خبر آتی ہے اس کو اڑا دیتے۔ اگر یہ اس خبر کو پلٹاتے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان کے درمیان اولی الامر ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر اس خبر کو وہ لوگ جان لیتے جو اس خبر سے استنباط کر سکتے۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط کا اصل معنی ہوتا ہے زمین کھود کر تہ سے پانی نکالنا، جیسے کنواں کھودا جاتا ہے، جیسے آج کل بور کیا جاتا ہے، اور پھر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جب مختلف قسم کی اطلاعات ہمارے پاس پہنچیں تو ہم ان کی گہرائی میں جا کر حقیقت کو ڈھونڈیں اور حقیقت کو ہم باہر لے آئیں، سب کے سامنے لے آئیں۔ اس کو استنباط کہتے ہیں۔ ایک فقیہ، ایک مجتہد جب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی آج پیش آنے والے مسئلے کے حکم کو نکالتا ہے تو اس عمل کو بھی استنباط کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ رسول کے پاس لے جائیں، اولی الامر کے پاس لے جائیں، ان کے پاس خبر پہنچتی تو صحیح جگہ پہنچتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو استنباط کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے حقیقت کو ڈھونڈ کر حقیقت کو سامنے لا کے لوگوں کے رکھ سکتے ہیں۔ جن میں صلاحیت نہیں ہے، جو خود اس قابل نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے آرام سے ایک کے بعد ایک
سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس پہ کھیل رہے ہیں اور دھڑا دھڑ فارورڈ کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ فارورڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے، اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر بات کی، اور دیکھیے کیا فرمایا آخر میں آیت کے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے. یعنی تمہارے مزاج ایسے ہیں، بجائے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے ہر چیز تم اڑا رہے ہو، خبریں پھیلا رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے دشمن کی، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ آئی کہاں سے ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو یہ شیطان کی پیروی ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تم میں سے قلیل تعداد کے سب شیطان کے پیروکار ہوتے جو یہ حرکت معاشرے میں انجام دیتے. تو اس نماز جمعہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ ہم سب خود بھی اور ہم میں سے ہر ایک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایسے دوست ہوں گے جن کی ڈیوٹی ہے، میں فی سبیل اللہ تو نہیں کہوں گا، فی سبیل الشیطان، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے بغیر تحقیق کے جو پھیلاتے ہیں خبریں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، انتشار کا سبب بنتے ہیں، خوف کا سبب بنتے ہیں، مومنوں کے اندر مایوسی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اب تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، اب یہ ہو گیا، اب فلان ہو گیا، اب سیریا میں یہ ہو گیا، اب ادھر یہ ہو گیا. مایوس کن خبریں پھیلانے میں حق حاصل نہیں ہے ان کو. تو ہم خود بھی اور ہمارے دوستوں میں سے جو یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو بتائیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83، اللہ کے نبی کا وہ فرمان کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے چلا دیں. اتنے سنجیدہ ہیں، ایک ادارہ بنائیں، وہاں پہ ماہرین کو بٹھائیں، ایسی جگہ ہو جہاں سے پہلے تصدیق ہو، اس کے بعد وہاں سے جو خبر آئے اس کو بڑے شوق سے پھیلائیں کہ ہمیں مومنوں کو بتانا ہے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ خلاف قرآن، خلاف دین، خلاف عقل، خلاف مصلحت مسلمین یہ خبریں نہ پھیلائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی موضوع سے جڑی ہوئی ایک اور بات، اور وہ یہ کہ جو نیا حادثہ پیش آئے، یہ سفیانی آ گیا، یہ جناب مرد خراسانی ہیں جنہوں نے پرچم امام زمانہ علیہ السلام کو دینا ہے. یہ جناب فلان حادثہ ہوا، بس اب امام آ رہے ہیں، اب امام کا ظہور قریب آ گیا. اس کا نتیجہ آپ جانتے کیا نکلتا ہے؟ جب وہ نہیں ہوتا لوگوں کا ایمان ضعیف ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے روش بنائی ہوئی ہے، جو بھی نئی بات ہو بس اب آ رہے ہیں امام. جب نہیں آتے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آخر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ سارا گڑبڑی نہ امام. اور خاص طور پہ کہنے والے اگر مثلا ایسے لوگ ہوں جن کی بات سنی جاتی ہے، تو اس کا آخری نتیجہ ایمان اور اعتقاد کے کمزور ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. اور میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھ رہا ہوں شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ کے. چند سال پہلے انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کی، اور آج بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی انہوں نے بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے اس بات کو، اس موضوع کو شدت سے اٹھایا کہ آپ کیوں ہر بات کو آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو احادیث ہیں آخر الزمان کے بارے میں جو روایات کتابوں میں آئی ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے اتنی ضعیف ہے کہ ان پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کی بنیاد پر کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اتنی ضعیف ہے. اور جن پر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے، جو مضبوط ہیں،
ان کو بھی آپ کہیں کہ یہ جو حدیث میں بات ہوئی ہے یہ وہی ہے جو ابھی ہو رہی ہے، یہ جو ابھی اس ملک میں ہوا ہے، یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے یہ وہی ہے جو حدیث میں ہے، ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا، ایسا مت کریں آپ دشمن کا کام کریں گے، آپ لوگوں کے ان چیزوں پر اعتقاد کو ضعیف کر دیں گے جب آپ کی ہوئی بات کل کو الٹ نکل آئے گی۔ اب آغا حسن نصر اللہ کے الفاظ چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بھائیوں سے کہ آپ شام میں سفیانی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایسا بالکل واضح نہیں ہے کہ یہ سفیانی ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ کیا اس لیے کہ ہم افراد کو حرکت میں لائیں یا اپنی جنگ کو، اپنے جہاد کو جائز ثابت کریں، ہم اس طرح کی باتیں کریں گے؟ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہماری جنگ کا شرعی ہونا فقہی، شرعی، حقیقت پسندانہ بنیادوں پر قائم ہے۔ پھر فرماتے ہیں جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا یا خود کو سید خراسانی کہا یا یمانی کہا یا حسنی کہا یا خود کو نفس زکیہ کے طور پر پیش کیا یا کہا فلان شخص سفیانی ہے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، بس ایک دعویٰ کر دیا، اور چونکہ حدیثوں میں یہ لفظ آئے ہوئے تھے عام سادہ فہم لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ایک زمانے میں کہا یہ جو صدام ہے عراق کا صدر سربراہ، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ سفیانی ہے، اور یہ اس کی قتل اور غارت، اس کے اتنے جرائم ہیں، لیکن صدام مر گیا تو وہ نتیجہ تو نہیں نکلا جو سفیانی کے بارے میں لکھا ہوا۔ اب ہم کیا کریں؟ عراق پر قبضے کے بعد ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام ابو مصعب زرقاوی تھا، ایک سنگ دل انسان تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ سفیانی ہے، پہلے صدام سفیانی تھا، اب یہ سفیانی ہے۔ سفیانی، یہ سو کال سفیانی ظاہر ہوا، باہر ہوا، یہ زرقاوی بھی مارا گیا، اب پھر جناب اب نیا سفیانی ڈھونڈ رہے ہیں، اب کوئی نئی خبر آئے ہم کہیں یہ سفیانی۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد کچھ لوگوں نے کہا سید خراسانی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے، یہ امام خمینی وہ سید ہے جو پرچم کو امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے، وہ سید ہیں، ہم پورے ایران کو خراسان تصور کر سکتے ہیں اور خمین یا قم کو خراسان کا حصہ قرار دے سکتے ہیں، بس امام خمینی سید خراسانی ہے، وہی شخص ہے جو پرچم امام زمانہ علیہ السلام کو دیں گے۔ لیکن امام بھی دنیا سے چلے گئے، اب کیا کرو؟ بے بنیاد بات تم نے کی، بے دلیل تم نے بات کی۔ پھر فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کچھ لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ آیت اللہ منتظری جو پہلے نائب تھے امام خمینی کے، یہ سید خراسانی ہے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب نئی سائٹ پہ چلو۔ آج بھی ممکن ہے کچھ لوگ محبت کی وجہ سے کہیں کہ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی یہ سید خراسانی ہے۔ حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن کس دلیل کی بنیاد پر، کس اصول، کن معلومات، کس علم اور نشانی کی بنیاد پر میں یہ بات کروں، جبکہ میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو اپنے حق میں کیش کرواتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے دیندار لوگ ایسا نہیں ہوتے، وہ اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھتے، حق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بچہ فوت ہوا مدینہ منورہ میں، ساتھ ہی چاند گرہن لگ گیا، لوگوں نے کہا دیکھا اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو چاند پر بھی اثر ہو گیا ہے، چاند کی روشنی چلی گئی ہے۔ لوگ آئے رسول پاک کے پاس، اللہ کے نبی چاہتے تو اس کو چپ کر جاتے کہ لوگوں کو میرا اور وزن بڑھے، لوگ سمجھیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ فرمایا نہیں، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ کی آیات میں سے نشانی ہے، یہ کسی کے مرنے اور کسی کے زندہ ہونے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتے ہیں، لہذا اس کو میرے بچے کی وفات کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو خود گھڑ کے بھی کہتے ہیں یہ جو وہاں پر فلان کام ہوا ہے کیونکہ میں ناراض ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا، تم نے میری بات نہیں مانی تھی، تم نے مجھے پیر نہیں مانا، تم نے میرے پر اعتماد نہیں کیا، اپنی مارکیٹ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نمائندے اپنی مارکیٹ نہیں بناتے، لوگوں کو ایمانداری سے، حقائق سے آگاہ کرتے۔ توجہ فرمائیے،
ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہیں آؤ سفیانی کے خلاف جنگ کریں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ بھائیو، ہمارے پاس عقل، منطق، علم، اصول، قواعد، قرآن، سنت نبوی، دلائل، اجتہاد، استنباط اور مضبوط بنیادیں جن پر ہم اپنی تحریک کو، اپنے رویے کو، شرعی احکام کو اور اپنی ڈیوٹی کو ہم قائم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں جو شک، احتمال اور وہم پر مبنی ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس کافی حقائق موجود ہیں، قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور کافی عقل، علم اور معرفت بھی موجود ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس زمانے میں بہت محتاط رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کو زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، کہ اس کی سپورٹ کے لیے مثلا یہ باتیں معاشرے میں عام ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ تو وہی ہے جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں بتایا جائے کہ تمہارے فارورڈ کیے ہوئے میسیجز اور ویڈیوز انہوں نے کتنا انتشار پیدا کیا، اور ان غلط خبروں کی بنا پر کتنے لوگ بے گناہ قتل ہوئے، کتنی نفرتیں بڑی مسلمانوں کے درمیان، اور ان مسلمانوں کو جن کو اکٹھا ہو کے دشمنان دین کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ تمہاری اس فی سبیل الشیطان میسیج فارورڈنگ کی وجہ سے نفرتوں کا اور انتشار کا شکار ہوئے اور ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے۔ پروردگار ہم سب کو دین کے معاملات میں، اپنے معاشرتی معاملات میں، ان افواہوں اور خبروں کے معاملات میں سنجیدگی کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام عزیزان کو، مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا اور اس کی رضا اور ناراضگی کو تمام معاملات میں ملحوظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں، اور بالخصوص اسی موضوع کے بارے میں جو پہلے خطبے میں ڈسکس کیا، وہاں بھی تقوی ہی ضروری ہے۔ تقوی یعنی غیر سنجیدہ اقدامات سے پرہیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے جتنا بھی جی چاہتا ہو اور جتنی بھی چٹپٹی خبریں ہمیں لگ رہی ہوں کہ اس کو تو بڑا مزہ آئے گا فارورڈ کر کے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان ایسا کرنے سے پرہیز کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ایک ہی نقطے کی طرف میں اس دوسرے خطبے میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ اشارہ قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر ہے، اور وہ اشارہ ہے مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ، اور ان ایام میں خاص طور پر سیریا، شام کے اندر جو نئے حالات پیش آئیں، خوب جو
بہت ہی غیر معمولی تبدیلیاں ملک شام میں پیش آئی ہیں، ان کے اپنی جگہ پر اسباب ہیں، بہت ساری سازشیں ہیں، بہت ساری عالمی طاقتیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ایک ایسا حیات بخش اور مومنوں کو طاقت دینے والا خزانہ ہے کہ جو کسی موسم میں، چاہے بہت اچھے حالات ہوں اور چاہے بدترین اور مشکل ترین حالات ہوں، کسی موسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ پرانا نہیں ہوتا اور یہ خشک نہیں ہوتا اور یہ مرجھاتا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو مرجھانے دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ سرسبز ہے، شاداب ہے، انسان کو روح بخشتا ہے، انسان کو طاقت بخشتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تو جو تیرا فریضہ بنتا ہے تو وہ کر، تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ سے کنیکٹڈ ہے، تو اللہ سے مربوط ہے، اور اللہ نے تو یہ دنیا بنائی ہی آزمائش کے لیے۔ تو یہ مختصر فقط ترجمے کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غزوہ احد میں جب انتشار پھیلا اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی، دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور بالآخر مسلمانوں کا بہت نقصان، تقریباً 72 مسلمان شہید ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پورا بدن اس دن زخموں سے بھر گیا تھا، بہت ہی زیادہ سخت حالت تھی، منافق تانے دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کلام کیسے زندگی بخشتا ہے، تب بھی اور آج بھی اور ہمیشہ۔ کاش کہ ہم جڑے ہوں تو پھر یہ خبریں، دنیا کے جو اتار اور چڑھاؤ ہیں، یہ ہمارے حوصلے سرد نہیں ہونے دیں گے، ہماری امید کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ توجہ فرمائیے، سورہ مبارکہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگا ہے، یعنی احد میں تمہارا نقصان ہوا ہے، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا زخم لگا ہے، تم نے بھی بدر میں ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ تو اللہ نے دنیا بنائی ایسی ہے۔ سنیے گا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہے، ایک دن شکست کا، ایک دن فتح کا، ایک دن پیچھے ہٹنے کا، ایک دن آگے بڑھنے کا، ایک دن خوشی منانے کا، ایک دن غمگین ہونے کا، یہ ایام ان کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ نُدَاوِلُهَا، آج ہمارے پاس ہے، کل دشمن کے پاس ہے، آج دشمن کے پاس ہے، کل ہمارے پاس ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان ایام کو لوگوں میں پھیرتے ہیں، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانے ان کو جو ایمان لائیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، پارٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، لوٹے بن جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے فلان ہے، یہ صحیح نہیں تھا، فلان نہیں تھا، اپنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اگر اس پارٹی کی فتح ہو جائے، ہم تو شروع سے جانتے تھے کہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ بڑا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نقصان ہو جائے، دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں۔ دنیاوی لوٹے بھی ہوتے ہیں اور دینی لوٹے بھی ہوتے ہیں، منافق۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان لائیں۔ کون ہے جو اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ شہداء، گواہ بنائے۔ روز قیامت جب گواہیاں ہوں تو پتہ چلے، کون کہیں کہ میدان میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے دشمن کی ایک فتح کی وجہ سے، حالات کے تھوڑے بدل جانے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں آیات قرآن کیا کرتی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے بتا دیا یہ دن تو گھمائے جائیں گے، تم پر بھی برا ٹائم آ سکتا ہے، دشمن پر بھی برا ٹائم آئے گا، تم پر بھی اچھا، کبھی دشمن پر اچھا۔ اس سے مت گھبرا کے میدان چھوڑنا۔ ان آزمائشوں سے اللہ مومنوں کو جاننا چاہتا ہے، حقیقی مومن کون ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن عملی طور پر واضح اور آشکار سب کے سامنے آ جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ اپنے گواہ بنائے جو ہر حالات میں میدان میں ڈٹے رہتے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔
آیت نمبر 140 تھی 141. اور یہ اللہ کام کیوں کرتا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ چھانٹی کر دے مومنوں کو، الگ کر دے، خالص اور پیور. اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آئیں کہ ہر 2 نمبر مال چھوڑ کے الگ ہو جائے، صرف اللہ کے خالص بندے میدان میں رہ جائیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ انہی آزمائشوں کے ذریعے سے، انہی جہاد، اسی جنگوں کی وجہ سے کافروں کو ختم کرے، تمام کرے. یمحق، محق کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا. آیت نمبر 142 آخری آیت. ام حسبتم، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ مثلا ویڈیو فارورڈ کر کے، صرف تبصرے کر کے، میدان عمل میں کچھ نہ کر کے، جو اصل کرنا چاہیے وہ نہ کر کے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں کو تمہارے میں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جب اس راستے میں مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ڈٹ کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی جان کر رہے گا. تم سمجھتے ہو کہ ابھی تک تو تمہاری آزمائش نہیں کی، تمہاری چھانٹی نہیں کی گی، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، بعض ظاہری رسومات کو ادا کر کے اور اپنے حقیقی فرائض اور ڈیوٹیوں کو ادا نہ کر کے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو روز جن کو رسول پاک کی بھی زیارت ہوتی تھی، دست بوسیاں بھی نصیب ہوتی تھی، امیر المومنین ان کے سامنے تھے، تو اگر ساتھ نہیں دیا، میدان میں نہیں رہے، تو پھر یہ ظاہری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. ہاں اگر ساتھ کھڑے ہو تو پھر ان کو دیکھنے کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ان کی دست بوسی کا بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ چیزیں آلٹرنیٹ نہیں بنیں گی کہ انسان وقت آنے پر اپنا حقیقی فریضہ اور اپنی ڈیوٹی کو ادا نہ کرے. پروردگار عالم اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے حالات کو جاننے کی، پہچاننے کی، صحیح جگہ سے انفارمیشن حاصل کرنے کی، اور اس کی روشنی میں مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کی، دوسروں کو ترغیب دینے کی، سنجیدہ بنانے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار سے دعا ہے تمام مظلومین جہاں جہاں بھی ہیں، فلسطین میں ہیں، لبنان میں ہیں، ہمارے اپنے پاکستان میں پارا چنار میں ہیں، ان کی مشکل ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، اور طرح طرح کی سازشیں اور غیر ذمہ دارانہ رویہ جو اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں ان کی طرف سے اس سے وہ دوچار ہیں. پروردگار عالم ان کو صبر اور استقامت کی اور ہمیں ہر طرح سے ان کی حمایت اور مدد اور نصرت کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.